آئیے سیدھے مدے پر آتے ہیں۔ اس وضاحتی رپورٹ میں ہم ایک تفتیشی صحافی کی نظر سے ایپسٹائن فائلز کے 29 لاکھ صفحات کا جائزہ لیں گے جو حال ہی میں منظر عام پر آئے ہیں۔ ہمارا مقصد بالکل غیر جانبدار رہ کر اس بات کا کھوج لگانا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلا یہ طاقت کا جال آخر کیسے کام کرتا تھا۔ اس تاریک اور بھیانک حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا متاثرہ ماریا فارمر کے اس بیان پر غور کریں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ہر جگہ خفیہ کیمرے موجود تھے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑے اور منظم بلیک میل آپریشن کی بنیاد تھی۔ ذرا سوچئے یہ کس قدر خوفناک صورتحال ہوگی۔ اس طویل اور پیچیدہ ڈوزیر کو ہضم کرنے کے لیے ہم نے شواہد کو 5 فولڈرز میں بانٹا ہے۔ ہم باری باری مینہٹن مینشن، ٹیک اور شاہی خاندانوں کے کردار، ہندوستانی کنیکشنز، امریکی صدور کے روابط اور آخر میں ان فائلوں کی بات کریں گے جو ابھی بھی غائب ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مینہٹن مینشن کی، جہاں یہ سب شروع ہوا۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ اس عالی شان گھر کا عجیب و غریب اور پریشان کن ماحول ہے۔ 9 ایسٹ 71 اسٹریٹ پر واقع یہ اربوں کی پراپرٹی ارب پتی لیزلی ویکسنیئر نے ایک سابقہ کالج ڈراپ آؤٹ کو تحفے میں دے دی تھی، وہ بھی بالکل مفت، یعنی $0 میں۔ کیا یہ بات بذات خود حیران کن نہیں؟ اور پھر جب 2019 میں بالآخر FBI نے اس پراپرٹی پہ چھاپا مارا تو انہیں وہاں سے ایک خفیہ تجوری ملی۔ اس تجوری کے اندر لاک کی گئی CDs موجود تھیں جن پر باقاعدہ لیبل لگے تھے، اور لیبلز پر کیا تھا؟ دنیا کی طاقتور ترین شخصیات کے نام اور ان کے بالکل ساتھ نابالغ بچوں کے نام۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا انکشاف تھا۔ اب ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے 30 جنوری 2026 پر آتے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے اچانک 30 لاکھ صفحات پر مشتمل دستاویزات پبلک کر دیں۔ جی ہاں، 30 لاکھ صفحات، جن میں 1,80,000 تصاویر بھی شامل ہیں۔ اس بہت بڑے انکشاف نے پوری دنیا کو ان ٹھوس اور کڑوے حقائق کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم اپنی تفتیش کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں سلیکان ویلی کے ٹیک ٹائٹنز اور بکنگھم پیلس کے شاہی خاندان کا ذکر آتا ہے۔ یہاں جو نقطہ سب سے اہم ہے وہ یہ کچی ای میلز ہیں۔ یہ ای میلز واضح طور پر دکھاتی ہیں کہ ایلون مسک جیسی شخصیات جو خود دوسروں پر فائلیں چھپانے کے الزامات لگاتے رہے ہیں، وہ براہ راست اس جزیرے کر جانے کے لیے پارٹیز کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ الفاظ بالکل واضح ہیں اور ریکارڈ پر ہیں۔ یہ ٹائم لائن پرنس اینڈریو کی شہرت کے مکمل خاتمے کی کہانی بیان کرتی ہے۔ 2010 میں اس بدنام زمانہ فنانسر کے ساتھ ان کی ای میل سے بات شروع ہوتی ہے، پھر 12 ملین پاؤنڈ کا تصفیہ، 2025 میں الزام لگانے والی ورجینیا جیفری کی افسوسناک خودکشی، اور بالآخر شاہی القابات سے محرومی۔ یہ سب ایک ہی کڑی کا حصہ ہے۔ اور بل گیٹس کا معاملہ بھی کچھ کم حیران کن نہیں۔ 2008 کی مجرمانہ سزایابی کا علم ہونے کے باوجود مائیکروسافٹ کے بانی نے 2013 تک اپنی ملاقاتیں جاری رکھیں۔ اب ان کے نمائندوں کو ان نئی غیر تصدیق شدہ بھتہ خوری کی ڈرافٹ ای میلز کے سامنے زبردست دفاعی پوزیشن لینی پڑ رہی ہے۔ تیسرے حصے میں ہم ان فائلوں کا رخ کرتے ہیں جو سیدھا ہندوستانی کاروباری اور سیاسی حلقوں تک جاتی ہیں۔ ان پبلک ہونے والی لاگز کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہردیپ سنگھ پوری، جو بعد میں ایک سینئر ہندوستانی وزیر بنے، ان کی 3 باقاعدہ تصدیق شدہ ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں ٹیک ارب پتیوں سے ہندوستان میں آپ کا آدمی کہہ کر متعارف کرایا گیا تھا۔ ان رابطوں کی ٹائم لائن پر ذرا غور کریں۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح انل امبانی 2017 میں وائٹ ہاؤس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کوششوں کا کلائمیکس 23 مئی 2019 کو مینہٹن میں ہونے والی ایک انتہائی منظم ملاقات کی صورت میں نکلا۔ امبانی کے دورے کے فوراً بعد پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن کو بھیجی گئیں یہ ای میلز لفظ بائی لفظ وہی ہیں۔ یہ بین الاقوامی سفارتکاری کے لیے ایک غیر رسمی بیک چینل بننے کی ایک انتہائی تشویشناک کوشش کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب ایک طرف 2017 کی ایک ای میل میں یہ بڑا دعویٰ کیا گیا کہ ہندوستانی وزیر اعظم کا اسرائیل میں رویہ اسی نیٹ ورک کے مشوروں کا نتیجہ تھا، لیکن دوسری طرف ہندوستانی حکومت نے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے محض ایک مجرم کی گھٹیا سوچ قرار دیا ہے۔ ہم یہاں صرف دونوں اطراف کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب چوتھے فولڈر کو کھولتے ہیں، جس میں امریکی صدور اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والوں کے روابط کا ذکر ہے۔
ان فائلوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام حیرت انگیز طور پر 4,500 بار آیا ہے۔ ان میں 2021 اور 2025 کی FBI ٹپس بھی شامل ہیں، جن میں پرانے مگر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے انہیں الیکشن سے پہلے کی سنسنی خیز مہم قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس ٹھوس ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو اسرائیل کے سابق وزرائے اعظم، CIA کے ڈائریکٹرز اور موجودہ امریکی کامرس سیکرٹریز کے ساتھ درجنوں ملاقاتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تعلقات کا نیٹ ورک کسی ایک پارٹی یا ملک تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ مکمل طور پر عالمی اور دو طرفہ تھا۔ ورجن گروپ کے بانی رچرڈ برینسن کی 2013 کی اس ای میل کا بے تکلف انداز ذرا دیکھیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ دنیا کے ان انتہائی امیر اور طاقتور لوگوں کے درمیان اس قسم کا شرمناک رویہ کس حد تک نارمل اور عام بات بن چکا تھا۔ یہ پڑھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اور اس معاملے کی سنگینی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب دیپک چوپڑا جیسے روحانی اور فلاحی رہنماؤں کی براہ راست کوٹس سامنے آتی ہیں۔ فائلوں کے مطابق وہ خود استحصال کا شکار افراد کی موجودگی کی فرمائش کر رہے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جال کس حد تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب ہم اپنی تفتیش کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، حل طلب سوالات اور وہ فائلیں جو اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ چارٹ ایک انتہائی مایوس کن حقیقت کو نمایاں کر رہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیٹا سامنے آنے کے باوجود شروع میں جن 60 لاکھ دستاویزات کی نشاندہی کی گئی تھی، ان میں سے 40% حصہ موجودہ حکومت نے ابھی تک مکمل طور پر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ غائب کاغذات تو ایک طرف، حیرت اس بات پر بھی ہے کہ گلین میکسویل کے علاوہ کسی اور پر کوئی باقاعدہ مقدمہ نہیں چلا۔ اس سارے معاملے کے پیچھے کلیدی گواہوں کی بے وقت اموات اور جیلوں میں ہونے والی پراسرار خودکشیوں کا ایک ایسا مشکوک سلسلہ ہے جو کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس وضاحتی رپورٹ کے اختتام پر ہم سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گونجتا ہے: کیا صدور شہزادوں اور ارب پتیوں کی دنیا کے اس سب سے طاقتور نیٹ ورک کو بچانے کے لیے ایک آدمی کی خاموشی کو ہمیشہ کے لیے یقینی بنا دیا گیا؟ کیا اس بلیک میل سلطنت کا اصل سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے؟ یہ فیصلہ اب ہمیں خود کرنا ہے۔